دوسرا اہم پوائنٹ جو ہم کو اس وقت کرنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی پریکٹیکلی کمر ضرور توڑی گئی ہے ساؤتھ وزیرستان میں، لیکن امریکن نے ان کو ایگزٹ دیا ہے. یہ نارتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر کے پاس جا کے چھپے ہیں، اور حافظ گل بہادر وہ شخص ہے کہ جس نے پاکستان آرمی کا کانوائے ایمبوش کیا تھا 2-2.5 مہینے پہلے، جس میں ہمارے 27 افسر اور جوان شہید ہوئے تھے. یہ وقت ہے کہ جب یہ دہشت گرد ان کی متھ توڑی جا چکی ہے، ان کا روب ختم ہو گیا ہے. جو پورے علاقے میں روب ایک تھا ان کے بارے میں کہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، آج یہ چوہوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں. یہ وقت ہے کہ حافظ گل بہادر پر بھی حملہ کیا جائے، اس کو تھریٹ کیا جائے کہ یا تو ان کو باہر نکالے یا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو تحریک طالبان کے ساتھ کیا گیا ہے. ان کو چھپنے کا موقع نہیں دینا ہے. جو مین لیڈرشپ ہے اس کو وہ لیڈرشپ اس وقت جہاں امریکن افغانستان لے گئے، ملا حاضر فضل اللہ کے بارے میں بھی سوات سے یہ فرار ہوا ہے، اس کو افغانستان لے گئے، اور دنیا میں کسی کو نہیں پتا یہ افغانستان میں کس جگہ ہے. سب سے پہلے بی بی سی اس کا انٹرویو کرتا ہے کہ یہ افغانستان میں چھپا بیٹھا ہے. کل جو مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، حکیم اللہ محسود کا انٹرویو بی بی سی چلاتا ہے، اور پھر وہ سیٹلائٹ فون یوز کر رہے ہیں. کیا امریکن کو نہیں پتا کہ اس خطے سے سیٹلائٹ فون جو ہے صرف ان کے امریکن سیٹلائٹس کے ذریعے اس کی کمیونیکیشن جا رہی ہے؟ ایک سیکنڈ، ایک میٹر پہ ٹریک کیا جا سکتا ہے کہ سیٹلائٹ فون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کون آدمی کس جگہ سے بات کر رہا ہے. یہ جب چاہتے ہیں اسرائیلیز تمام فلسطینی لیڈرز کو سیٹلائٹ فون ٹریک کر کے شہید کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں روسی چیچن ریزسٹنس کو سیٹلائٹ فون ٹریک کر کے مار سکتے ہیں. یہ امریکنز کو نہیں پتا ہے اتنے بڑے ایچلان انٹیلیجنس ای نیٹ سسٹم کے ساتھ کہ سیٹلائٹ فون کس جگہ سے آ رہا ہے، کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور سیٹلائٹ فون کے پیسے کون جمع کرا رہا ہے، اکاؤنٹس کس نے کھولے ہوئے اس کے، جو یہ دہشت گرد استعمال کرتے ہیں افغانستان سے. اور امریکنز کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. سو پاکستان مسٹ ایلیمنیٹ حافظ گل بہادر آلسو، جو ان کا ایک ایسٹ رہ گیا ہے، اس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں، اس کا بیس بھی اڑا کے رکھ دیں، تاکہ ان بدبختوں کو جگہ ہی نہ ملے چھپنے کی اور جانے کی. کیونکہ یہ محسود قبیلے سے ازبک جو نکل کے بھاگے ہیں یہاں سے، جو دہشت گرد یہاں سے نکل کر بھاگے، وہ ان کا علاقہ نہیں ہے، یہ دوسروں کے علاقے میں ہے. اس وقت اس علاقے میں بدماشی ان کی صرف اپنے علاقے میں ہوتی ہے، دوسرے کے علاقے میں نہیں. دس از دا بیسٹ ٹائم بیکاز دے آر ڈیفیٹڈ. ان کا مورال لو ہے، فورسز کا مورال ہائی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ریسورسز ہیں، اور گل بہادر بھی ڈرا ہوا ہے. اینڈ دس از دا ٹائم دیٹ آرمی شوڈ میک اے موو ناؤ. وی شوڈ موو فارورڈ، وی شوڈ کرش دم ڈیسائسولی. میدان جنگ سے جو دشمن بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو ری گروپ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. ٹرو. سو دس از دا مومنٹ دیٹ وی ہیو. رائٹ. قوم سے ہم کہیں گے کہ اپنی فوج کو، اپنے جوانوں کا مزید ساتھ دیں. مزید مورال بڑھائیے. اس وقت پوری قوم کو ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. میڈیا اپنا رول پلے نہیں کر رہا ہے، اور ہم سب سے بڑھ کر یہاں شکایت علماء سے کریں گے. اور قوم کی قیادت علماء کو کرنی ہوتی ہے. لیکن مکمل طور پہ حالت جنگ میں ہے. جو حالت اس وقت جو ہمارے خلاف فتنہ ہے، وہ دین اور مذہب کا نام استعمال کر کے قتل و غارت مچایا ہوا، جو فساد فی الارض ہے، یہ دین کے نام پر کیا جا رہا ہے. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے علماء کو سٹینڈ لینا ہے. لیکن آج کیوں ہمیں علماء نظر نہیں آتے؟ جو علماء حق جنہوں نے سچ بات کی، انہوں نے اپنا خون بھی دیا. مفتی شاہ مرزا شہید کیے گئے، ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کیے گئے، پشاور میں مولانا گل حسن جان شہید کیے گئے. مگر یہ اچھی قیمت ہے سچ بولنے کی. ہمارے علماء حق تاریخ میں شہید ہوتے رہے سچ بول بول کر. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے علماء یونائٹ ہو کر سٹینڈ نہیں لیتے اس بات کے خلاف کہ تحریک طالبان کافروں، تکفیریوں اور خارجیوں کا ایک گروہ ہے؟ اور آج اگر علماء نے سٹینڈ نہیں لیا تو پھر امت تاریخ بھی نوٹ کر رہی ہے، اور پاکستان کی قوم اور ملک اور امت بھی پھر ان کی عزت کرنا بند کر دے گا. کیونکہ علماء حق کو ثابت کرنا ہے کہ یہ علماء حق ہیں. اور یہی وقت ہے جب قوم کو ضرورت ہے ان کو سٹینڈ لینا چاہیے اس وقت کھڑے ہو کر دہشت گردوں کے خلاف جو مسجدوں میں ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو حضور نعوذ باللہ حضور کی سنت سے حکم ملا ہے کہ مسجدوں میں ذبح کرو جا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو تحریک طالبان کو ڈیسائسولی کرش کرنا ضروری ہے ہر حالت میں، اس پہ کوئی کمپرومائز اب نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات، ہم کو پاکستان کے اندر ایک یوتھ اور پاپولر پبلک نیشنل پیٹریوٹک آرمی ریز کرنے کی ضرورت ہے سویلین سائڈ پہ. ایک زمانے میں نیشنل کیڈٹ کور کی سروس ہوا کرتی تھی، NCC، جہاں پہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی. بالکل. ہمیں 20 لاکھ نوجوان تیار کرنے جو جدید ہتھیاروں کا استعمال جانتے ہوں، اور پاکستان کے شہروں میں اربن وارفیئر میں جن کو تربیت دی جائے کہ وہ دھیان رکھیں اس بات کا کہ پاکستان کے شہروں کی، اپنے علاقوں کی، اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی سیکیورٹی ذمہ داریاں سنبھال سکیں. ویجیلنس فورس ہو ایک. اس وقت جس قسم کی جنگ ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، آئندہ آنے والے وقتوں میں اس قسم کی جنگ کو بڑھایا جائے گا. لو انٹینسٹی کانفلکٹ جو ہماری سرحدوں کے اندر لڑی جائے گی. اور پاکستان فوج پر اس وقت بہت پریشر ہے، وہ سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور ہر مسجد کی حفاظت بھی فوج ہی کر رہی ہے. بالکل. اور یہ پاسبل نہیں ہے. ہم کو کم از کم 20 لاکھ نوجوانوں کی فوج تیار کرنی ہے جو ہتھیاروں کا جن کا استعمال جن کو آتا ہو کہ کوئی دشمن جرأت نہ کر سکے پاکستان کی سرحدیں کراس کرنے کا، کہ یہاں پہ نوجوانوں کی ایک فوج ان کا مقابلہ کرے گی اپنے فوج کی شانہ بشانہ.